ٹرین چھوٹے چھوٹے اسٹیشن عبور کر رہی تھی۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے ٹرین کا ایک پل بھی ٹھہرنا مسافروں کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ راہیل نے ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافروں پر نظر ڈالی۔ گرمی سے ستائے ہوئے ان لوگوں کی زبانیں خشک ہو رہی تھیں۔ اکا دکا مسافر برتھ پر لیٹے اونگ رہے تھے۔ راہیل نے گرمی سے گھبرا کر باہر دیکھا۔ باہر دور دور تک کھیتوں کا وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ریلوے لائن کے پاس ایک گندا جوہر تھا جس میں گاؤں کے بچے ڈبکیاں لگا رہے تھے۔ شاید کراس ہے۔ بوڑھے شخص نے ٹرین کے رکنے پر یکدم تسبیح کو ہاتھ میں دبوچ لیا اور کہا، لیکن ٹرین میں خاموشی چھائی رہی۔ شاید ٹرین خراب ہو گئی ہے، ان میں سے ایک نے غیر یقینی کے انداز میں کہا۔ یہ تو اسی وقت سے ہی خراب تھی جس وقت ہم نے سفر شروع کیا ہوا تھا۔ نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس ٹرین کو، اور یہ ٹرین کئی مقامات پر جا کر بے بس ہوئی، لیکن کسی نہ کسی حکمت عملی سے اس کو درست کر لیا گیا۔ اب یہ ٹرین اسی سست رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا مسئلہ اس ٹرین کے ساتھ؟ ٹرین میں موجود سوتے ہوئے ایک شخص نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ گاڑی کی سمت صحیح نہیں ہے، باہر سے آنے والے ایک شخص نے جواب دیا۔ تو کیا ہم اندھیرے میں سفر کر رہے تھے؟ ہمارے آگے منزل نہیں ہے کیا؟ برتھ پر لیٹے ہوئے ایک شخص نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کی بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ راہیل نے ٹرین سے باہر نظر ڈالی تو اس کی نظر گارڈ پر پڑی۔ راہیل نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو بلایا۔ کیا معاملہ ہے جناب؟ راہیل نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ گارڈ کھسیانی ہنسی ہنسا اور بولا، ڈرائیور غلط سمت میں ٹرین کو لے آیا ہے جی۔ کیا؟ سب مسافر چلا اٹھے۔ جناب، ہمیں اس وقت ہی آگاہ کر دینا چاہیے تھا جب غلط ڈرائیور اس ٹرین میں سوار ہوا تھا، مسافروں نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ غلطی ہمیں سے ہوئی ہے جناب، گارڈ بولا۔ ہڑبونگ میں اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اس ٹرین کا ڈرائیور کون سا ہے اور اسے کس سمت جانا ہے، اور اب ایک خاص سمت میں آ کر انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آؤ ساتھیو، ہم سب مل کر ٹرین کو دھکا لگائیں، شاید اس میں حرکت پیدا ہو۔ راہیل نے مشورہ دیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ دونوں نوجوانوں نے جو کچھ دیر پہلے سیاست پر گفت و شنید کر رہے تھے، راہیل کو ٹوکا۔ ان میں سے ایک بولا، اتنی گرمی اور گھٹن میں باہر قدم نکالنا لو لگنے کے مترادف ہے۔ باقی سب لوگوں نے بھی اس کی تائید کی۔ لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، بوڑھا بولا۔ صبر اور برداشت۔ آواز آئی، اب کوئی اللہ کا بندہ ہی اس ٹرین کو چلا سکتا ہے۔ ٹرین میں موجود ایک شخص نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اللہ کا بندہ؟ راہیل کچھ حیران ہوا۔ وہ کیا کرے گا؟ اس نے پوچھا۔ بھئی دعا کرے گا، وہ بولا۔ سنا ہے جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے معلومات میں اضافہ کیا۔ لیکن کیا اس ٹرین میں اللہ کا بندہ ہوگا؟ اگر ہوتا تو رکتی ہی کیوں؟ راہیل نے پوچھا۔ اللہ کا بندہ آ گیا ہے۔ ٹرین میں شور مچ گیا۔ ایک افراتفری کی سی کیفیت شروع ہو گئی اور لوگ اللہ کے بندے کو دیکھنے کے لیے ٹرین سے اترنے لگے۔ کچھ لوگ خوشی کا تاثر لیے ٹرین کی کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگے اور باقی لوگ ٹرین کے چلنے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر یکدم وسل ہوئی اور ٹرین حرکت میں آ گئی اور اس نے رینگنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین پوری رفتار سے بھاگنے لگی۔ سب لوگ خوش تھے، سب کے چہرے شاداں تھے۔ بوڑھے نے تسبیح کو جیب سے نکال کر انگلیوں پر گھمانا شروع کیا۔ خاتون نے تھپک تھپک کر بچوں کو سلا دیا، مگر راہیل سب سے زیادہ پریشان تھا۔ ابھی پچھلے اسٹیشن پر بھی گاڑی رک گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہاں بھی اللہ کا بندہ موجود تھا، اس نے سوچا۔ کیا اگلے اسٹیشن پر بھی اللہ کا بندہ ہوگا؟ یہ سوچ کر اس کے ماتھے کی لکیروں میں اضافہ ہو گیا تھا۔